میرا نام آفرین خان ہے اور میری عمر 27 سال ہے۔ میرا تعلق ایک پٹھان خاندان سے ہے۔ میری شادی 11 سال پہلے شاہد خان کے ساتھ ہوئی، جو اس وقت مجھ سے 10 سال بڑا تھا۔ میں بہت زیادہ نہیں تو ایوریج خوبصورت ہوں، جبکہ شاہد مجھ سے زیادہ ہینڈسم اور بھرپور مرد۔ میں اس وقت کافی حد تک پرکشش جسم کی مالک ہوں جب شاہد مجھ سے بہت بڑی عمر کے معلوم ہوتے ہیں۔ شاہد ایک سرکاری ملازم ہیں اور ان کی پوسٹ شروع سے ہی کراچی میں رہی۔ ہمارے 3 بچے ہیں۔ شادی کے 2 سال بعد میں امید سے ہوئی تو خاندان میں بہت سی خوشیاں منائی گئی، لیکن میری ازدواجی زندگی پر اس کے بہت برے اثرات مرتب ہوئے۔ شاہد اب مجھ سے ہفتے میں 1 مرتبہ ہی 3 ماہ سے ایسے ہی گزر گئے۔ اس کے بعد شاید میرے پاس آنے سے بھی کتراتے تھے۔ آخر 9 ماہ گزر گئے اور میں نے ایک خوبصورت بچے کو جنم دیا۔ 1.25 مہینہ گزرنے کے بعد شاہد پھر سے میرے ساتھ ملنے لگا، مگر وہ پہلے جیسا نہیں تھا۔ ان کی طرف سے کمی کو میں بہت بری طرح محسوس کر رہی تھی، لیکن کچھ نہ کر سکی۔ مزید کچھ عرصہ گزرا اور ہمارے ہاں 2 مزید بچے پیدا ہو گئے۔ جب ہم میاں بیوی کے درمیان مزید دوریاں پیدا ہو گئی، جس کی وجہ سے میں گھر میں گھٹن سی محسوس کرنے لگی۔ ایسے ہی ہماری شادی کو 9 سال کا عرصہ گزر گیا۔ وہ مجھے ادھورا ہی چھوڑ کر خود مجھ سے الگ ہو جاتے، جس پر مجھے بہت ہی ڈپریشن ہوتی۔ میں گھٹ گھٹ کر جی رہی تھی۔ ایک دن شاہد گھر آئے تو بہت پریشان تھے۔ میں نے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ ٹرانسفر لاہور ہو گئی ہے۔ ان کے ساتھ میں بھی پریشان ہو گئی کہ پہلے تو مہینے میں 1 بار میرے قریب آ جاتے تھے اور اب کچھ نہ، کم از کم ان کا قرب تو مجھے نصیب ہوتا تھا۔ اب وہ لاہور چلے گئے تو میں مزید تنہائی کا شکار ہو جاؤں گی۔ آخر 1 ہفتے کے بعد وہ ہم سب کو چھوڑ کر لاہور آ گئے، لیکن اگلے ہی مہینے وہ پھر کراچی گئے اور مجھے بچوں سمیت لاہور لے آئے۔ یہاں انہوں نے ایک گھر کرائے پر لے لیا اور بچوں کو ایک سرکاری اسکول میں داخل کروا دیا۔ ایک دن اس نے کہا کہ آفرین، آج تیار ہو جانا، شام کو ایک دوست کی دعوت ولیمہ پر جانا ہے۔ میرے لیے یہ حیرت کی بات تھی، کیونکہ آج سے پہلے کبھی بھی میں خاندان کے قریبی لوگوں کے علاوہ کسی کے شادی یا دوسرے فنکشن میں نہیں گئی تھی۔ خیر، میں نے ان سے کچھ نہیں کہا اور تیار ہو گئی۔ ہم بچوں کو گھر پر ہی چھوڑ کر رکشے پر گلبرگ کی ایک شادی ہال میں چلے گئے، جہاں مرد اور عورتیں ایک ہی ہال میں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے۔ ہال کے دروازے پر شاہد نے اپنے دوست اور ان کی فیملی کے دیگر افراد کے ساتھ میرا تعارف کرایا اور ہم ہال میں ایک الگ میز پر بیٹھ گئے۔ کھانے کے دوران ایک شخص اچانک بغیر اجازت کے ہماری میز پر آ بیٹھا۔ مجھے اس کی یہ حرکت بہت ہی بری لگی، لیکن وہ شخص آتے ہی شاہد کے ساتھ فرینک ہو گیا اور باتیں کرنے لگا۔ میں نے کھانا چھوڑ کر منہ ڈھانپ لیا۔ باتوں باتوں میں شاہد نے مجھے مخاطب کر کے کہا، آفرین، یہ میرے باس شاکر صاحب ہے، اور شاکر صاحب، یہ میری بیوی آفرین ہے۔ میں نے ان کا باس نہیں، صرف کولیگ ہوں۔ شاہد تو بس ایسے ہی ذرے کو پہاڑ بنا دیتے ہیں۔ وہ شخص ابھی تک مجھے گھورے جا رہا تھا۔ میں ابھی بھی نظریں نیچی کیے خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے بعد وہ شخص شاہد کے ساتھ باتیں کرنے لگا ہوا تھا اور 10-15 منٹ کے بعد اٹھ کر چلا گیا۔ آخر 2-3 گھنٹے بعد فنکشن ختم ہو گیا اور ہم میزبان سے اجازت لے کر ہال سے باہر نکل آئے اور سڑک پر رکشے کا انتظار میں کھڑے ہو گئے۔ چند لمحوں کے بعد ہی ایک کار ہمارے قریب آ کر رکی۔ اس میں شاہد کا باس شاکر ہی بیٹھا تھا۔ اس نے کہا، شاہد، کدھر جا رہا ہے؟ شاہد نے اسے کہا کہ سر، ہم کو چبچی کی طرف جانا ہے۔ تو اس شخص نے کار کا اگلا دروازہ کھولتے ہوئے کہا کہ آئیں، میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ شاہد نے پہلے تو انکار کرتے ہوئے کہا، نہیں سر، آپ خواہ تلقی کر رہے ہیں، ہم رکشہ لے کر چلے جائیں گے۔ مگر اس شخص نے کہا، تکلیف کی کوئی بات نہیں، میں بھی ایک کام کے سلسلہ میں ادھر ہی جا رہا ہوں۔ جس پر شاہد نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا اور مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں ہچکچاتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گئی اور شاہد اگلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ راستے میں شاہد اور شاکر دونوں باتیں کرتے رہے۔ میں ان کی باتوں سے بے نیاز چادر سے منہ ڈھانپے باہر دیکھ رہی تھی۔ چبرچی پہنچ کر اس شخص نے ہم کو اترنے دیا اور جاتے ہوئے شاہد سے کہنے لگا، یار شاہد، کبھی بھابھی کو لے کر ہمارے گھر بھی آؤ۔ جس پر شاہد نے کہا، ٹھیک ہے، مگر آپ یہاں تک آ گئے ہیں، اس اگلی گلی میں ہمارا گھر ہے، چائے تو پی کر جائیں۔ مگر ان کی بات سنی
اور انسنی کر کر چلا گیا۔ میں نے گھر آ کر شاہد سے کہا کیا ضرورت تھی مجھے اس فنکشن میں لے کر جانے کی، اور پھر آپ ایک اجنبی کے ساتھ گاڑی میں مجھے لے کر بیٹھ گئے۔ مگر شاہد نے کہا وہ شخص اجنبی نہیں تھا، میرا باس تھا، جبکہ اس فنکشن میں سب لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ آئے ہوئے تھے اور میرے دوست نے مجھے بھی فیملی کے ساتھ آنے کو کہا تھا۔ میں اکیلا جاتا تو سب مجھ سے ناراض ہوتے کہ فیملی کے ساتھ کیوں نہیں آئے۔ چند روز گزرے کہ ایک روز شاہد رات کو لیٹ گھر آئے تو ان کے ساتھ شاکر نامی شخص بھی تھا۔ شاہد ان کے ساتھ بیٹھک میں بیٹھ گیا اور مجھے چائے لانے کو کہا۔ میں نے چائے تیار کی اور بیٹھک کے اندرونی دروازے سے شاہد کو آواز دی کہ چائے لے لیں، لیکن اس نے مجھے کہا کہ اندر ہی لے آؤ۔ مجھے اس وقت بہت حیرت ہوئی کہ کبھی بھی پہلے میں بیٹھک میں کسی مہمان کی موجودگی میں نہیں گئی تھی۔ خیر میں ان کے حکم پر اپنا دوپٹہ درست کر کے چائے اندر ہی لے گئی۔ مجھے محسوس ہوا کہ شاکر مسلسل میرا جائزہ لے رہا ہے۔ میں چائے رکھ کر فوراً ہی واپس آ گئی۔ دونوں بیٹھک میں کافی دیر تک بیٹھے باتیں کرتے ہیں۔ 10-15 منٹ کے بعد شاید مہمان کو الوداع کر کے کمرے میں آ گئے۔ میں ان پر برس پڑی کہ آپ نے مجھے کیوں اندر بلایا، تو کہنے لگے یہ لاہور ہے اور اگر یہاں ہمیں رہنا ہے تو تمام لوگوں کی طرح ہی رہنا ہوگا، ورنہ تمام لوگ ہم سے ملنا جلنا چھوڑ دیں گے۔ اور ہاں، شاکر صاحب نے مجھے اپنے گھر آنے کی دعوت دی ہے، بتاؤ کس دن چلیں۔ میں نے کہا مجھے نہیں جانا کسی شاکر واکر کے گھر، لیکن شاہد نے خود ہی کہا اگلے اتوار کو چلیں گے اور تم بھی میرے ساتھ۔ میں خاموش رہی۔ اتوار کا روز شاہد نے مجھے 10 بجے کا کہا تیار ہو جاؤ، آج ہمیں دوپہر کا کھانا شاکر صاحب کے ہاں کھانا ہے۔ میں نے انہیں انکار کیا تو کہنے لگے مجھے نہیں معلوم، تم جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ میں نہیں چاہتے ابھی کپڑے پہن کر چینج کر کے ان کے ساتھ چل دی۔ ہم رکشہ لے کر شاکر صاحب کے گھر چلے گئے۔ ان کے گھر گئے تو ایک نوکر نے دروازہ کھولا اور ہمیں ایک کمرے میں بٹھا کر بتایا کہ شاکر صاحب تو ابھی گھر سے باہر گئے ہیں، تھوڑی دیر میں آ جائیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد شاکر صاحب بھی گھر آ گئے اور آ کر ہمارے پاس بیٹھ گئے۔ میں یہ بات نوٹ کر رہی تھی کہ شاکر بار بار میری طرف دیکھتا اور میرا جائزہ لیتا۔ میں خاموشی سے بیٹھی رہی۔ باتوں باتوں میں شاکر نے کہا کہ بھابی لگتا ہے آپ یہاں ایزی فیل نہیں کر رہی۔ میں نے انکار میں سر ہلایا تو کہنے لگا کہ پھر آپ ابھی تک کیوں خاموش بیٹھی ہوئی ہیں؟ میرے گھر میں کوئی خاتون نہیں ہے، اس لیے مجھے ہی آپ کو کمپنی دینا ہو گئی۔ آپ اسے ہی اپنا گھر سمجھیں۔ اچھا آپ بتائیں لاہور آ کر کیسا فیل کر رہی ہیں؟ میں نے بولا ویسے پہلے شاید تو بہت تنگ تھا، لیکن اب کافی حد تک ایڈجسٹ کر چکا ہے۔ نہیں سر، ایسی بات نہیں، مجبوری ہے، ورنہ میرا باس چلے تو 1 منٹ بھی لاہور میں نہ ٹھہروں۔ اس بار میری بجائے شاہد نے جواب دیا۔ اب پھر شاکر نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا بھابی شاہد آپ کو تنگ بھی نہیں لے کر اب یا نہیں؟ میں نے خود ہی کبھی اس سے نہیں کہا، ویسے بھی میری عادت ہے کہ کم ہی گھر سے نکلتی ہوں۔ شاکر میری طرف دیکھ رہا تھا اور اس کی نظریں اب بھی مجھ اندر تک جھانکتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ لیکن بھابی یہ لاہور ہے اور یہاں خود کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے یہاں کے ماحول کے حساب سے رہنا پڑے گا۔ میں پھر خاموش ہو گئی۔ کھانے کے بعد ہم پھر کمرے میں آ بیٹھے، جہاں آ کر شاکر نے کہا کہ کبھی ہمارے گھر بھی آ جایا کرے۔ کھانا کھانے سے اس نے کہا ٹھیک ہے کسی دن پروگرام بنائیں گے، اور شاکر مجھے بار بار گھور رہا تھا۔ باتوں باتوں میں شام کے 4 بج گئے۔ اب شاہد نے شاکر سے اجازت لی تو شاکر اندر سے 2 پیکٹ اٹھا کر لایا اور مجھے تھما دیے اور کہا بھابی یہ میری طرف سے آپ کے لیے گفٹ ہے، اب پہلی بار میرے گھر آئی اور شاید یہ تمہارے لیے ایک پیکٹ اس نے شاہد کے ہاتھ میں دے دیا۔ سر اس کی کیا ضرورت تھی؟ شاہد نے پیکٹ پکڑتے ہوئے کہا نہیں یار، آپ لوگ پہلی بار میرے گھر آئے، پھر معلوم نہیں زندگی کہاں لے جائے۔ اس کے بعد شاکر ہم کو گھر تک چھوڑنے آیا اور گھر کے دروازے تک چھوڑ کر خود چلا گیا۔ گھر آ کر میں نے شاکر سے کہا کہ میں آئندہ کبھی کسی کے ہاں نہیں جاؤں گی۔ تم نے دیکھا تمہارا باس مجھے کس طرح گھور رہا تھا، لیکن شاہد نے کہا شاکر ایسا آدمی ہے، بہت اچھا آدمی ہے، دفتر میں مجھے کبھی بھی محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں اس کے ماتحت ہوں، اور تم خواہ ایسا محسوس کر رہی ہو۔ اس کے بعد شاہد نے 3 پیکٹ خود ہی کھول دیے
दो पैकेट में हम दोनों के सूट थे, जबकि एक में मेरे लिए ज्वेलरी थी। काफ़ी महंगी मालूम होती थी। शाहिद ने देखकर कपड़ों और ज्वेलरी की तारीफ शुरू कर दी और मुझसे कहा कि किसी दिन शाकर साहब को अपने घर खाने को मदऊ करूं। मैंने कहा कि जिस दिन मर्जी कर लें, मगर मैं उनके सामने नहीं जाऊंगी। शाहिद ने जवाब दिया, ना जाना तुम्हारी मर्जी, अगले इतवार को ठीक रहेगा। मैंने कहा ठीक है। शाहिद जुम्मा के दिन गोश्त और कुछ फ्रूट वगैरह घर लेकर आए और कहा कि परसों शाकर साहब आ रहे हैं, तुम अच्छा सा खाना पका लेना। इतवार के रोज़ सुबह ही मैंने भुना गोश्त, रोस्ट और शोरबा अफ़गानी रवायती खाने तैयार करना शुरू कर दिए। 12 बजे के करीब शाकर हमारे घर आ गया। मैं रवायती अफ़गानी चाय उनके लिए तैयार करके अपने बड़े बेटे के हाथ बैठक में भिजवा दिया। उसे पीने के बाद खाना भी भिजवा दिया। शाकर साहब 3 बजे के करीब घर से चले गए। उसके बाद शाहिद अंदर आए और कहने लगे, तुम बैठक में क्यों नहीं आई? मैंने कहा, मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि मैं किसी के सामने नहीं जाऊंगी। कहने लगे, शाकर साहब ने बार बार पूछा कि भाभी क्यों नहीं आई और काफ़ी नाराज़ भी हो रहे थे। मैं खामोश रही। उसके बाद रोज़ ही शायद घर आकर शाकर साहब के गुन ही गाते रहे और रूटीन में भी दिन गुजर गए। तकरीबन 1 माह बाद शाहिद ने मुझे कहा, आज शाकर साहब के यहाँ कुछ मेहमान आने वाले हैं और उन्होंने कहा है कि उनके लिए अफ़गानी खाने बनवाना चाहते हैं। मैं तुमको अगले हफ्ते को उनके घर लेकर जाऊंगा। मैंने इनकार किया तो कहने लगे, जैसा मैं कहता हूँ वो करो। शाकर साहब के साथ मेरा तल्लक भाइयों की तरह हो चुका है और तुम भी उनको अजनबी ना समझो। खैर, मैं हफ्ते के रोज़ सुबह शाहिद के साथ शाकर के घर चली गई। शाकर के घर में ही मौजूद था। मुझे किचन में चीज़ें देकर खुद दोनों गाड़ी पर बैठकर दफ्तर चले गए। दोपहर के वक्त शाहिद का फ़ोन आया। उन्होंने मेरा हाल चाल पूछा और मुझे अफ़गानी डिश अच्छी तरह तैयार करने की हिदायत करने लगे। 1:30 बजे के करीब दरवाजे पर बेल हुई। नौकर ने दरवाज़ा खोला और शाकर आ गए। वो सीधा किचन में ही आ गए और मुझे मुखातब कर कर कहने लगे कि भाभी, जैसा खाना आपने घर में खिलाया था वैसा ही होना चाहिए। मैं उनके पीछे देखने लगी कि शायद भी उनके साथ ही होंगे, मगर वो अकेला ही था। मैंने उनसे शाहिद के बारे में पूछा तो कहने लगा, मैं तो किसी दफ्तरी काम के सिलसिले में इधर आया था, सोचा घर चक्कर लगा लूँ, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। शायद अभी दफ्तर में है, मुझे भी जाना है, शाम को इकट्ठे ही आ जाएंगे। और हाँ भाभी, मुझे बहुत सख्त भूख लगी है, अगर कोई डिश तैयार हो गई है तो मुझे थोड़ा सा खाना दे दे। ये कहकर शाकर ने नौकर को बाज़ार से सामान लाने के लिए भेज दिया और ख़ुद किचन के दरवाजे पर ही खड़ा हो गया। मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। वो मुसलसल मुझे घूर रहा था, जिसकी वजह से मेरे हाथ कांपने लगे। मैं प्लेट में रोस्ट का एक पीस रख कर उनको दिया। यहाँ पर ही खड़े होकर खाने लगे। वाह भाई वाह, आपने तो कमाल कर दिया, इतना लजीज खाना, कमाल है। भाभी, आपके हाथ में तो जादू है। आप जितनी खुद खूबसूरत हैं उतने अच्छे खाने भी तैयार करती हैं। मैं पहली बार किसी के मुंह से अपनी तारीफ़ सुन रही थी और मुझे अजीब सा लग रहा था। इससे पहले शाहिद ने कभी मेरी तारीफ़ नहीं की थी। शाकर ने फिर मुझे मुखातब करते हुए कहा, भाभी, आपको मेरी तरफ से दिया हुआ सूट और ज्वेलरी कैसी लगी? मेरे ख्याल से वो आप पर बहुत सूट करेगी। वैसे आप ज्वेलरी के बगैर भी बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन वो ज्वेलरी आपकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देगी। मैं मुसलसल खामोश थी और अपनी तारीफ़ सुनकर मेरे हाथ पांव सुन्न हो रहे थे। कोई अजनबी पहली बार इस तरह मेरे साथ मुखातब था। थोड़ी देर के बाद शाकर चले गए और शाम को शाहिद घर आकर हम दोनों को शाकर नौकर का घर ड्रॉप करके वापस गया। घर जाकर मैंने सोचा कि शाहिद को सब कुछ बता दूं, मगर मालूम नहीं क्यों खामोश रही। अगले रोज़ शाकर का फ़ोन आया और कहा कुछ बातें करने के बाद शाहिद ने फ़ोन मुझे दे दिया और दूसरी तरफ शाकर था। भाभी, आपने तो कमाल कर दिया, मैंने तो कल ही कह दिया था कि आपके हाथ में जादू है। मेरे दोस्त यूके से आए हुए थे, बहुत तारीफ़ें कर रहे थे। मैं खामोशी से उसकी बातें सुनती रही। अब अक्सर शाकर का फ़ोन आ जाता और शाहिद मुझे फ़ोन थमा देता। मैं मजबूरन थोड़ी बहुत बात करके फ़ोन बंद कर देती। एक रोज़ रात को शाहिद और मैं बैठे हुए थे।
شاہد نے مجھے کہا آفرین شاکر صاحب میرے کراچی ٹرانسفر کرا سکتے ہیں۔ میں خاموش رہی۔ انہوں نے پھر مجھے مخاطب کیا اور بولا تم یہ کام کر سکتی ہو۔ میں کیسے کر سکتی ہوں؟ تم کر سکتی ہو اور تمہاری بات نہیں ٹالے گا۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ شاہد نے یہ کہتے ہوئے اپنے موبائل سے شاکر کو فون ملایا اور سپیکر آن کر کے مجھے تھما دیا اور کہنے لگے ان سے ابھی صرف حال چال ہی پوچھنا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی فون کان کو لگا لیا۔ تیسری یا چوتھی بیل پر شاکر نے فون اٹھا لیا۔ میں آفرین بول رہی ہوں۔ جی کیا حال ہے بھابی؟ ٹھیک ہوں۔ کیسے مجھے فون کر لیا؟ بس ایسے ہی۔ کیا شاید سو رہے ہیں؟ نہیں۔ اچھا باہر گئے ہوں گے تو آپ نے سوچا کہ مجھے فون کر لیں۔ میں بھی کافی دن سے چاہ رہا تھا کہ کبھی اکیلے میں بات ہو مگر موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ آپ کی تعریف کرنے کو دل چاہتا تھا اور شاہد کے سامنے میں کرنا نہیں چاہتا تھا۔ معلوم نہیں کیا سوچے گا۔ یہ سب باتیں شاہد بھی سن رہا تھا اور پھر اس نے کہا شاہد کو تو آپ کی قدر ہی نہیں ہوگی جتنی آپ خوبصورت ہیں۔ اور ایک بات میں آپ سے مزید پوچھنا چاہوں گا اگر آپ مائنڈ نہ کریں۔ کیا میں پوچھوں؟ شاہد تو آپ کی عمر بہت بڑا لگتا ہے اور اس کی صحت بھی اتنی اچھی نہیں مگر آپ تو ابھی تک جوان ہیں۔ شاہد آپ کو مطمئن کر دیتا ہے۔ میں شاکر سے اس بات کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ فوراً فون بند کر دیا اور سوالیہ نظروں سے شاہد کی طرف دیکھنے لگی جو مجھ سے نظریں چرا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مجھ سے بولا تم دوبارہ شاکر صاحب کو فون کرو اور اس کے ساتھ ایسی ہی باتیں کرو جیسے وہ کر رہے ہیں۔ ایسے ہی کام کرے گا۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا۔ نہیں میں نہیں کر سکتی۔ تم کرو، فون ہی تو کرنا ہے۔ نہیں شاہد میں نہیں کر سکتی۔ تم کو کرنا ہی ہوگا۔ اب کی بار شاہد کا لہجہ سخت انداز اور حکمیہ تھا۔ میں نے فون دوبارہ ملایا اور اگلی طرف سے فون اٹھاتے ہی کہا کٹ گیا تھا۔ مجھے معلوم تھا آپ دوبارہ کریں گی۔ جی میں نے کچھ آپ سے پوچھا تھا۔ کیا یہی شاہد آپ کی ضرورت پوری کرتا ہے؟ میں نے کہا ایسی بات نہیں ہے۔ تو اس نے کہا مجھے معلوم ہے یہ بوڑھا تم کو کیا محبت کرتا ہوگا۔ آفرین جس دن سے تم کو دیکھا ہے دل چاہتا ہے تم کو جی بھر کر پیار کروں۔ میں تمہارے جیسی خوبصورت لڑکی آج تک نہیں دیکھی۔ جی دیکھیں آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ تو کیسی باتیں کروں؟ آپ کوئی اور بات کر لیں۔ میرے ذہن میں تو جو بات ہوگی میں تو وہی کروں گا۔ جی میں نے تو اس لیے فون کیا تھا، اس لیے کہ شاہد کی ٹرانسفر کرا دوں۔ جی مجھے معلوم ہے لیکن میں جان بوجھ کر ایسا نہیں ہونے دے رہا۔ میں تم کو خود سے دور نہیں ہونے دینا چاہتا۔ جی ہمیں بہت پرابلم ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہے۔ میں ایک شرط پر ایسا کر سکتا ہوں۔ کیا شرط؟ تم کو میرے گھر آنا ہوگا۔ جی میں کیسے آ سکتی ہوں؟ اگر شاہد کو معلوم ہو گیا تو وہ مجھے جان سے مار ڈالیں گے۔ نہیں مارے گا۔ جیسے مجھے فون کر رہی ہیں ویسے خود آ جائیں۔ اسے کیسے معلوم ہوگا؟ کسی دن صبح ہی آ جائیں۔ شاید آفس ہوگا اور اس کے واپس گھر جانے سے پہلے میں آپ کو واپس ڈراپ کر دوں گا اور آپ کے بچوں کو کہہ دیں گے کہ آپ بازار گئی تھی۔ میں خاموش ہو گئی۔ ٹھیک ہے، سوچ کر کل بتا دیں گے۔ میں آپ کو فون کا انتظار کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ میں نے فون شاہد کو پکڑا کر تلخی بھرے لہجے میں اس سے کہا دیکھ لیا کس ذہن کا بندہ ہے یہ، اور تم کہتے ہو کہ ایسا ویسا بندہ نہیں ہے اور میرے ساتھ اس کا تعلق بھائیوں جیسا ہے۔ شاہد کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولے تم کل صبح ہی اس کے گھر چلی جاؤ۔ کیا کہا؟ آپ پاگل تو نہیں ہو؟ میں نے کبھی بھی اس سے پہلے شاہد کے ساتھ اس طرح کی بات نہیں کی تھی مگر آج ان کی بات سن کر نہ جانے کیسے میرے منہ سے یہ الفاظ نکل آئے۔ کچھ بھی نہیں ہوگا، ایک بار میری ٹرانسفر ہو جائے مجھ سے یہ سب نہیں ہوگا۔ پلیز آفرین تم کو یہ کام کرنا ہی ہوگا میرے لیے، بچوں کے لیے۔ تم کو معلوم ہے یہاں گزارا کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ میں خاموش ہو گئی اور سوچنے لگی کہ شاہد کو کیا ہو گیا ہے اور یہ مجھے کس کام کے لیے کہہ رہے ہیں۔ چند منٹ کے بعد شاہد کہنے لگے کہ میں شاکر کو فون ملا رہا ہوں، تم مجھ سے کہو کہ میں کل صبح آپ کے گھر آنا چاہتی ہوں۔ میں نے نہ کہی لیکن شاہد نے یہ کہتے ہوئے فون ملا کر
میرے ہاتھ میں تھما دیا اور کچھ نہیں ہوتا اگلی طرف سے فوراً ہی فون اٹھا لیا گیا۔ جی آفرین شاکر صاحب، میں کل صبح آپ کے گھر آنا چاہتی ہوں۔ گڈ، ویری گڈ، میں آپ کو صبح 9:30 بجے اس وقت آپ کے گھر سے ہی پک کر لوں گا جب شاہد دفتر کے لیے نکل جائے گا اور آپ کے بچے اسکول جا چکے ہوں گے۔ یہ کہتے ہی شاکر نے فون بند کر دیا۔ میں نے فون شاہد کو دیا اور اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی، لیکن وہ بھی شرمندہ سے تھے۔ انہوں نے نظریں چراتے ہوئے کہا، آفرین میری خاطر ایک بار، صرف ایک بار، مجھے معلوم ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں، اگر کسی کو اس کی بھنک بھی پڑ گئی تو ہم جی نہیں سکیں گے، مگر صرف ایک بار۔ میں خاموش رہی اور لیٹ گئی۔ ساری رات مجھے نیند نہیں آئی، میں جانے کن سوچوں میں گم رہی۔ صبح 7 بجے میں اٹھی تو ساتھ ہی شاہد بھی اٹھ گئے۔ ایک بار پھر کہنے لگے، پلیز آفرین ایک بار کسی طرح ٹرانسفر کراچی ہونی چاہیے، اس کے لیے تم قربانی دو۔ میں خاموش رہی اور ہاتھ روم میں چلی گئی۔ واپس آئی تو شاید گھر سے جا چکے تھے۔ میں نے بچوں کو ناشتہ دیا اور ان کو اسکول بھیج کر کپڑے پہننے لگی۔ ٹھیک 9:30 بجے وہ مجھے لینے آ گیا اور مجھے لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ گھر پہنچ کر اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اندر لے گیا۔ میں صوفے پر بیٹھ گئی تو میرے سامنے بیٹھ گیا اور باتیں کرنے لگا۔ تم واقعی بہت خوبصورت ہو اور تمہارے مقابلے میں شاید کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تو لنگور کو کھجور ملنے والی بات ہے۔ میں مسلسل خاموش تھی اور میری خاموشی پر وہ سامنے سے اٹھ کر میرے قریب آ بیٹھا اور اس نے میرے گلے میں ہاتھ ڈال لیے۔ مجھے بہت عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔